آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے کامنٹ سیکشن میں سوال لکھ کے بھیجے ہیں ان کو تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں، ان کے جوابات جانتے ہیں۔ بھٹی صاحب سے کرتے ہیں پہلا سوال۔ بھٹی صاحب، پوچھا جا رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے حالیہ سیلابی صورتحال پر پہلے اپنی مدد آپ کی پالیسی کا ذکر کیا اور بعد میں وفاقی حکومت کے ذریعے بین الاقوامی اداروں سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ قدرتی آفات پر سیاست دانوں کے بیانات میں تضاد کیوں ہے اور یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ، آج خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ والے فرما رہے تھے کہ پہلے اپنے اعمال درست کرو، پہلے ڈیمز بناؤ، پہلے پانی کے رستوں کو جو روکا ہوا ہے اس کو خالی کرو، پانی کے بہاؤ کو مت روکو، ندی نالے جو بیچ دیے گئے ہیں ان پہ توجہ دو، جو اشرافیہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا چکی ہیں ان پہ توجہ دیں۔ اور پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ غریبوں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں امیروں کی تعمیرات بچانے کے لیے اس سیلاب میں، اور دوسرا وفاق اور صوبے ایک پیج پہ نہیں آ رہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ انہوں نے اس سیلاب سے کیا سیکھا۔ انہوں نے یہ جو دریائے سوات کے کنارے تجاوزات تھیں وہ جو پانی نے خود ہٹائی ہیں، اس کے بعد انہوں نے کیا سیکھا؟ جو ریسکیو اور ریلیف میں وہ جو سوات کے وہ چٹانوں پہ پھنسے رہے اور بہہ گئے، اس سے انہوں نے کیا سیکھا؟ یہ جو بنیر میں ہوا اور یہ جس طرح بادل پھٹے، جس طرح بجلیاں گریں، جس طرح بارش اور جس طرح لینڈ سلائیڈنگ، اس سے انہوں نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے تو میرے بھائی اپنے گھر کو درست کریں، آپ اپنا ریسکیو اینڈ ریلیف بہتر کریں، تربیت چیزوں کو بہتر کریں، اپنے جو آپ کے ریسکیو اینڈ ریلیف والے ہیں وفاق کے ساتھ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی سے ہٹ کر ایک بہتر کوارڈینیشن کریں، اور اس کے بعد آئندہ جو آنے والی جو کوئی بھی ہے، خدا نہ خواستہ زلزلہ ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہے، بارش ہے، بادل پھٹنے والا یا کوئی سیلاب ہے، اس کو سامنے رکھ کے اپنی حکمت عملی بنائیں، جو کہ میں امید تو کر سکتا ہوں لیکن مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ کوئی کرے گا۔ وفاق بھی نہیں کرے گا، پنجاب بھی نہیں کرے گا، سندھ بھی نہیں کرے گا، خیبر پختونخوا بھی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک ہی رستے سے ہم اجڑتے آ رہے ہیں پچھلے 50-60 سالوں میں۔ انہوں نے کچھ نہیں سیکھنا، بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، بھول بھال جاتے ہیں، پھر جب دوبارہ آتا ہے پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی مرتبہ مانگو گے امدادیں، کتنی مرتبہ آپ کو امدادیں دیں گے؟ کچھ آپ بھی کرو اور کچھ سیکھو اس سے کہ آپ کا فیڈرل منسٹر جو ریونیو کا ہے اورنگزیب صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ $7 ارب اس لیے نہیں ملے کہ ہم نے منصوبے بنا کے نہیں دیے۔ تو آپ اپنی نااہلیاں، اپنی سستیاں، اپنی مس مینجمنٹیں اور اپنی یہ جو لٹ مارے، اس کو ذرا آرگنائز کریں، لوگوں کا سوچیں، اور پھر جو باقی سیاستیں وہ کرتے رہیں۔ سر، جہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک جملہ آپ کا کہ کتنی دفعہ مانگو گے امدادیں۔ سر، یہ جو کلائمیٹ کا ایشو ہے، اس میں تو اب یہ پتہ ہے کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پوری دنیا کا جو بھار ہے وہ یہ جو خطہ ہے خاص طور پہ ہمارا، جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، وہ اٹھا رہا ہے، اور یہاں پر اثرات سب سے زیادہ ہیں اور کنٹریبیوشن ہمارا نہ ہونے کے برابر۔ تو سر، اگر وہ امداد کرتے ہیں بیرونی کچھ، تو وہ ہم پہ احسان، یا وہ امداد نہیں، وہ تو ہونا چاہیے ان کا کنٹریبیوشن اس میں، نہیں؟ کیوں ہونا چاہیے میڈم شیخ؟ کیوں؟ سر، میں نے ابھی ایکسپلین کیا، کیونکہ جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ نہیں، ابھی بتاتا ہوں میڈم شیخ۔ نہیں، میں سمجھ آ گئی، مجھے آپ کی سمجھ آ گئی، آپ نے جو کچھ فرمایا درست فرمایا، لیکن کیوں؟ آپ میری کیوں مدد کرنا چاہیں گے کہ اگر میں آپ کے پیسے، آپ جو مجھے مدد کے لیے دیے جاتے ہیں، اس کے میں ایک دن آپ کو پتہ چلے چکن کڑھائیاں کھا رہا ہوں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہا ہوں اور بچوں کو گاڑیاں لے کے دے رہا ہوں، دوسری مرتبہ میری کیوں مدد کرنا چاہیں گے آپ میری مدد کر کے کہتے ہیں کہ تیرا گھر تھوڑا سا ڈوبتا ہے تو اس کے آگے جو سڑک ہے اس کو اونچی کر لو، یا گھر کو اونچا کر لو، یا جو پانی کا رستہ ہے اس کو سیدھا کر لو۔ اگلی مرتبہ میں ڈوب کے کہہ رہا ہوتا ہوں میری مدد کرو، آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے تو ایک اینٹ ادھر ادھر نہیں ہٹائی۔ تو جو آپ کے کام ہیں وہ کریں۔ تھینک یو بھٹی صاحب، آگے بڑھتے ہیں۔ عمر چیمہ صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن شہروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا وہاں مہنگائی کا سیلاب ضرور آ گیا ہے، کیا یہ حکومت کی ناکامی ہے، عوام کا قصور ہے، یا یہ جو سیلاب کے اثرات ہیں یعنی فصلوں کی تباہی وغیرہ، اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں؟ میرے خیال تینوں چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ وہ
عام طور پہ اس طرح کی سچویشن میں جب ایک بحرانی کیفیت ہوتی ہے تو یہ جو کاروبار طبقہ ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو انشور کرنا کہ لوگوں کو روزمرہ کی اشیاء مل سکیں، تو یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ جو نہیں ہو رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو لوگوں میں یہ ساری شارٹیج کرنے والے ہیں یہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ بھی اپنی جگہ پر درست بات ہے کہ شارٹیج ہوئی کیوں ہے، وہ اسی وجہ سے ہوئی بھی ہے کہ جس طریقے سے بہت سارے علاقے زیر آب آ گئے، جدھر سے کوئی سبزیاں آ رہی تھیں، یا ایون جو لائف سٹاک ہے وہ بھی بڑا سیلاب کی نظر ہو گیا، اور اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ جو فروٹ کے باغات ہیں وہ بھی زیر آب آ گئے، اس وجہ سے بھی وہ چیزیں متاثر ہوئیں۔ تو میرے خیال ہے یہ تینوں فیکٹر جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے لیول پہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو انشور کریں تاکہ کوئی لوگ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اور اگر کوئی چیزوں کی شارٹیج ہے تو خاص طور پہ اس ٹائم پر یہ ذخیرہ اندوزی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب۔ بے نظیر سے سوال کرتے ہیں۔ بے نظیر شاہ صاحبہ، بڑے اہم ایشو کے اوپر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سیلاب اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات خواتین اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور اس بحران میں زیادہ مشکلات اور خطرات کا سامنا کرتی ہیں، وہ حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے ان کی سہولت کے لیے؟ علینا، یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ سب سے زیادہ ونریبل ہوتی ہیں کلائمیٹ چینج، چاہے ہیٹ ویو ہو جائے، فلڈز ہو جائے، اور یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے، پوری دنیا میں اس پہ رپورٹس ہوئی ہیں، یونائٹڈ نیشنز نے بہت سی رپورٹ کی ہیں۔ ابھی میں آج ہی پڑھی تھی، اے ایف پی کی ایک رپورٹ آئی ہے، ان کے جو رپورٹرز ہیں وہ لاہور سے باہر ایک ریلیف کیمپ ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے صرف خواتین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بیسک چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس، جیسے کہ کپڑے، وہی کپڑے پچھلے کئی دنوں سے وہ پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں، باتھ روم بہت کم ہے یہ ریلیف کیمپس میں، تو وہ نہا نہیں سکتی، کچھ پریگننٹ تھیں، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور سب سے اہم ایشو علینا جس پہ بات ہونی چاہیے لیکن زیادہ ہوتی نہیں ہے، پیڈز۔ ان خواتین کے پاس پیڈز بہت مشکلوں سے ان کو مل رہے تھے، اور اگر مل بھی جاتے تھے تو وہ کہتی تھی ہمیں نہیں پتا ہم کہاں جا کے بدلیں، باتھ روم بہت کم ہے، خالی نہیں ہوتے۔ تو کچھ خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ ہم سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ ٹینٹ سے باہر جائیں تو پھر ہم اپنے پیڈ بدلیں۔ تو یہ سچویشن ہے علینا۔ اس کے علاوہ بھی یونائٹڈ نیشنز کی بھی اس پہ کئی بار رپورٹ آئی ہے، اور انہوں نے ڈاکیومنٹ کر کے یہ بتایا کہ جب کلائمیٹ چینج ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، ایسے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو جو خواتین ہیں ان پہ جو گھریلو تشدد ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو ڈسپلیس کمیونٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ زیادہ تر جو خواتین ہوتی ہیں ان پہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ بچیوں کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے پیسوں کی کمی ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، تو بچیوں کو اسکول سے نکال کے ان کی کم عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں کہ کون ان کا خرچہ اٹھائے۔ اس کے علاوہ بھی جو امداد ہوتی ہے جب وہ آتی ہے ایک ریلیف کیمپ میں، تو مرد جو ہوتے ہیں وہ پہلے لے لیتے ہیں، خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ پریگننٹ ہو، آپ جا کے لائن میں تو نہیں کھڑی ہوں گی گرمی میں اتنی دیر، آپ کے بچے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بڑا ڈسپروپورشنیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ انفارمل سیکٹر میں کام کرتی ہیں، مطلب کہ وہ زرعی زمین پہ کام کرتی ہیں، اور کیونکہ اب سیلاب آئے ہیں تو ان کی جو آمدنی ذریعہ ہے آمدنی کا وہ تو ختم ہو گیا ایک طرح سے، یا وہ بیٹھی ہیں۔ تو یہ بہت سے ایشوز ہیں۔ تو میری تو صرف علینا یہ اپیل ہوگی حکومت کو کہ جو بھی آپ کلائمیٹ چینج پالیسی بنائے اس کا فرنٹ اینڈ سینٹر خواتین ہونا چاہیے، ان سے آپ بات کریں، ان کی آوازوں کو شامل کریں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کی کیا اور اس کو انکارپوریٹ کریں، اس کے علاوہ کوئی کلائمیٹ چینج پالیسی نہیں ہونی۔ اور بلکہ اس وقت جو خاص کر سچویشن ہے جہاں پر ریسکیو اینڈ ریلیف ہو رہا ہے اور مختلف امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے سیلاب زدگان تک، تو یہاں پر بڑا مینشن کرنا ضروری ہے کہ جہاں آپ کھانا پینا اس کو بیسک نیسیسٹی سمجھتے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء پہنچاتے ہیں، وہاں امدادی سامان میں سینیٹری پیڈز کا ہونا بڑا ضروری ہے، وہ بھی خواتین کے لیے ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ بے نظیر۔ سلیم صافی صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صافی صاحب، حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ جماعت اسلامی اب اتحادی سیاست نہیں کرے گی اور اپنے نشان پر ہی الیکشن لڑے گی، جماعت اسلامی کا فیصلہ کیا درست ہے؟ آپ کے سوال کے جواب سے قبل تو میں افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے اور ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق 800 سے زیادہ افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، تو اس کی تعزیت کرنا چاہوں گا افغان ملت سے اور افغان حکومت سے۔
اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وفات شدگان ہیں ان کی مغفرت کریں، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو جلد صحت دے، اور افغان حکومت کو توفیق دے کہ وہ بہتر طریقے سے اس المیہ سے نمٹ سکے۔ جو سوال ہے آپ کا کہ جماعت اسلامی نے انتخابی اتحادی سیاست کی بجائے انفرادی سیاست کی پالیسی اپنائی ہیں اور کون سی مفید ہوگی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو جماعت اسلامی نے جدھر جدھر اتحاد کیا ہے تو اس میں اس کو کچھ نہ کچھ پارلیمنٹ میں نمائندگی ملی ہے، اور ایم ایم اے کی صورت میں تو اس کو خیبر پختونخوا میں حکومت بھی مل گئی۔ لیکن جہاں سولو فلائٹ جماعت اسلامی نے کیا ہے تو اس وقت اس کی پوزیشن کوئی بہتر نہیں آئی ہے۔ ابھی پچھلے الیکشن میں بھی جماعت اسلامی نے تو تنہا الیکشن لڑا تھا، لیکن جماعت اسلامی کی ایک سیٹ بھی نہیں آ سکی، نہ خیبر پختونخوا میں اور نہ وفاقی اسمبلی میں، اور نہ صرف جو بلوچستان سے ایک سیٹ آئی ہے وہ بھی جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا۔ جماعت اسلامی کا المیہ یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی کا ووٹر ہے وہ وہی ان کا کارکن بھی ہے، صرف اور صرف ان کا کارکن وہ دوسروں سے زیادہ متحرک ہے، وہ دوسروں سے زیادہ منظم ہے، وہ دوسروں سے زیادہ باصلاحیت ہے، اس لیے جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور بھی زیادہ ہے۔ لیکن عام آدمی ان کا ووٹر نہیں ہے، بلکہ جو کارکن ہے صرف وہی اس کا ووٹر بن جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جماعت اسلامی کے لیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ انفرادی طور پر سیاست کرے یا پھر اتحادی سیاست کرے، بلکہ جماعت اسلامی کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ورکر کے علاوہ عام آدمی کو اور کس طرح اپنا سپورٹر اور ووٹر بنا دے۔ سر ویسے یہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ جماعت اسلامی آپ دیکھ لیں کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ عوامی ایشوز ہوں، چاہے وہ انٹرنیشنل ایشوز ہوں جو کہ لوگوں کے دل کو چھوتے ہیں، ان کے اوپر آتے بھی ہیں، بڑا کھل کر بولتے بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں لوگ ان کی جو حمایت ہے اس کو سراہتے بھی ہیں، لیکن یہ ووٹ پہ کنورٹ کیوں نہیں ہو پاتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں عام آدمی کے؟ یہی دیکھیں اصل میں جو جماعت اسلامی کا بنیادی سٹرکچر ہے وہ ایک دعوتی تنظیم کے لیے ایک ٹیٹ قسم کی سٹرکچر بنی ہوئی ہے۔ وہ عام سیاسی جماعتوں کی طرح بنا ہوا دستور نہیں ہے جماعت اسلامی کا، بلکہ وہ ایک دعوتی تنظیم کا جو دستور ہوتا ہے وہ دعوتی تنظیم کا دستور زیادہ ہے اور سیاسی تنظیم کا کم ہے، اور آپ دعوت اور سیاست کو ایک ساتھ چلانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دعوت حریفانہ کشمکش کا ذکر اس میں نہیں ہوتا، اس میں آپ ہر کسی کی خیرائی چاہتے ہیں، اس میں آپ جے یو آئی بھی تو یہی کر رہی ہے نا، جے یو آئی اور ان کا ملتا جلتا نہیں ہے؟ نہیں، جماعت اسلامی کی ساری جدوجہد کا اور اس کا مرکز اور محور وہ مدرسہ اور مسجد ہے، اور جماعت اسلامی کے برعکس وہ عام آدمی کے لیے بھی ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکرم خان دورانی ایک مدرسے کا طالب علم نہیں تھے بلکہ وہ خان تھے اپنے علاقے کے، لیکن جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے کسی مولوی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی بجائے خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو یہ ان کے اور ان کی اسٹریٹجی میں یہ بنیادی فرق ہے کہ جماعت جے یو آئی کا دروازہ عام آدمی کے لیے نسبتاً زیادہ کھلا ہے، اور جماعت اسلامی کے اندر وہ کارکن سے دوسرے طرح کے تقاضے کرتی ہیں، اور عام آدمی اپنے آپ کو عموماً اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ صافی صاحب، آپ نے بڑی تفصیلاً ہمیں سمجھایا بھی اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔